اردو زبان ایک عالمگیر زبان ہے۔ 100 سے زائد ملکوں میں اس کے بولنے، پڑھنے اور لکھنے والے آباد ہیں۔ تاریخ، جغرافیہ، سائنس و فلسفہ، طب و حکمت، قانون اور ٹیکنالوجی جیسے علوم و فنون کے بے شمار ذخیرے اسی اردو زبان میں پائے جاتے ہیں، جس کے حاصل کرنے کے لیے اردو زبان سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ بھی ان تمام علوم و فنون کو سمجھنے کے لیے اردو زبان کو اردو گرامر کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ کو سبسکرائب کریں اور سیکھیں اردو کو پڑھنے اور پڑھانے کا آسان انداز اور طریقہ تعلیم۔ تو آئیے پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کا سبق سیکھنے والے ہیں آپ ہائے مخلوط اور حروف ہندی۔ یہ حروف ہندی کیا چیز ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ صرف ایک لفظ سمجھیں۔ یہ جو آپ کے سامنے حرف آیا ہے، اس کا نام ہے دو چشمی ہا۔ اس کو دو چشمی ہا کہتے ہیں۔ یہ دو چشمی ہا کبھی بھی متحرک نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ لفظ کے شروع میں بھی نہیں آتی، درمیان میں آتی ہے اور ساکن رہتی ہے۔ اس دو چشمی ہا کا استعمال چند حرف ہیں جن کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی تعداد ہے 15۔ دیکھیے، پہلا حرف ہے با، پا، تا، ٹا، جیم، چا، دال، ڈال، را، ڑا، کاف، گاف، لام، میم، نون۔ یہ حرف ایسے ہیں جن کے ساتھ ان دو چشمی ہا کا استعمال ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ دو چشمی ہا کو جب استعمال کرتے ہیں تو وہ بغیر کسی وجہ کے بھی ہر جگہ دو چشمہ کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں کہیں لٹکن لگانی ہوتی ہے وہاں پر بھی دو چشمہ کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کسی جیسے لکھنا ہے ہاذا، تو ہاذا اگر لکھتے ہیں تو وہ ہاذا میں بھی دو چشمہ استعمال کر دیتے ہیں، جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ دو چشمی ہا کبھی متحرک نہیں ہوتی، اور یہاں ہاذا کے اوپر کھڑا صفر لگا دیتے ہیں جبکہ وہ بھی حرکت ہے۔ اسی طریقے سے دو چشمی ہا شروع میں بھی نہیں آتی، متحرک بھی نہیں ہوتی، اور ہاذا کا استعمال عام طور سے کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جس میں بہت سے لوگ دو چشمی ہا کا استعمال شروع میں لے آتے ہیں، حالانکہ دو چشمی ہا کا استعمال شروع میں کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اب چاہے کسی کا نام شروع ہو رہا ہو دو چشمی ہا سے، یا ہاذا لکھنا ہو، یا اسی طریقے سے کچھ اور الفاظ لکھنے ہوں، تو دو چشمی ہا کا استعمال نہ کریں۔ اس دو چشمی ہا کے ساتھ جب کبھی یہ حرف ملیں گے تو ان حرف کی آواز بدل جائے گی۔ جیسے ہم آپ کو با، پا، تا، ٹا، جیم، چا، ان کے ساتھ میں جب دو چشمی ہا ملا دیتے ہیں تو ان کی آواز کیسی بنتی ہے؟ یہ حروف ہندی کہلاتے ہیں۔ ان کی آواز ہوگی ایسے، جیسے یہ حروف ہندی ہے۔ با کو جب دو چشمے کے ساتھ ملائیں گے پڑ جائے گا بے، پھے، تھے، ٹھے، جھے، چھے۔ پا کو دو چشمے کے ساتھ ملائیں گے پڑ جائے گا فے، اور تا کو دو چشمے کے ساتھ ملائیں گے تو پڑ جائے گا تھے۔ پھر اسی طریقے سے ٹا، ٹھے، اور جیم کو جب دو چشمے کے ساتھ ملائیں گے پڑ جائے گا جھے، اور چا کو جب دو چشمے کے ساتھ ملائیں گے وہ پڑ جائے گا چھے۔ وہ کیسے پڑھا جائے گا؟ آئیے ہم اس کی تختی کرتے ہیں اور کچھ ہیجے نکال کے آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، آپ کے سامنے دو چشمی ہا آئی ہے۔ یہ دو چشمی ہا جب یہ دو چشمہ یا حرف ہا کے ساتھ مل کر مخلوط آواز نکالتی ہے، وہ آواز کیسے نکلے گی؟ ہم کچھ الفاظ دکھاتے ہیں۔ دو چشمی ہا کے ساتھ جب کوئی حرف ملتا ہے تو اس کی مختلف آوازیں نکلتی ہیں۔ وہ پہلے ہم جملوں میں ان الفاظ کو بتا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے آیا بھنڈی، اسی طریقے سے پھل، یہاں پا کو دو چشمے کے ساتھ ملایا بنا پھل، ایسے تا کو ملایا دو چشمے کے ساتھ ملا تھیلا، ایسے ٹھیلا، جھولا، چھتری، دھار، ڈھال، بارہواں، پڑھائی، کھانا، گھنٹا، چولہا، تمہارا، انہیں۔ دیکھیے ان کے ساتھ میں یہ 15 حرف کا استعمال ہم نے کیا ہے، اور
ہر ایک حرف کی آواز کچھ نہ کچھ بدل گئی ہے۔ دیکھیے دو چشمہ، 12ویں کے اندر دو چشمہ سے پہلے رایا، اس کے ساتھ ملایا تو بنا 12واں۔ پڑھائی ڑا کے ساتھ دو چشمے ملایا تو پڑھا، کاف کے ساتھ دو چشمے ملے بنا کھانا، ایسی گھنٹہ، چولہا، تمہارا، انہیں۔ تو یہ 15 حرف جب دو چشمے کے ساتھ ملاتے ہیں تو ان کی کچھ آواز اس طریقے سے نکلتی ہے۔ اب نکالتے کیسے ہیں، کس طریقے سے یہ حرف بنتے ہیں، ہم آپ کو اب ہجے کر کے بتائیں گے۔ دیکھیے دو چشمہ، اس دو چشمہ کو جب ہم با کے ساتھ دو چشمہ کو جب با، پا، تا، ٹا وغیرہ، یہ جو ہم نے بتایا تھے بھی 15 حرف، با، پا، تا، ٹا وغیرہ میں سے کوئی حرف آئے گا تو اس کے بعد بدلے ہی کیسے؟ تو اس کے بعد بدلنے کے لیے دیکھیے پہلے با ہے، اس کے ساتھ پلس کیا ہم نے دو چشمہ، پھر برابر کریں گے، پھر آئے گا بھے، با ہا مل کر بھے، ہجے کیسے ہوں گی؟ ہجے بھی سنیے، با ہے، اسے با ہا مل کر بنائیے بھے، با ہا، دو چشمہ کو دو چشمہ نہیں کریں گے، آپ کہیں گے ہا، با مل کر بھے، ایسی تا ہا مل کر تھے، دیکھیے تا ہا مل کر یہ بنا تھے۔ اس طریقے سے آپ ہجے کریں گے۔ آئیے اب ہم کچھ حروف پڑھ لیتے ہیں آج کا سبق مزید، اور یہ تو سمجھانے کے طور پر چند مثالیں دی تھی اور آپ کو تختی کر کے بتائی ہے۔ آئیے اب ہم آج کا سبق پڑھتے ہیں جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے با، جب با کو ہم ملا کر لکھیں گے کٹ کر تو اس کی با کی تیسری شکل آپ نے پڑھی تھی، جیسے بج، آنچ، کانچ بنی تھی، تو اس طریقے سے بنے گی۔ دیکھیے با جب ملا کے لکھیں گے تو اس کی شکل ایسے بنے گی۔ اس کے ساتھ ہم ملائیں گے دو چشمہ کو، یہ بن کے آئے گا با ہا مل کر بھے، بھے سے بھنڈی، کہیں گے بھے سے بھنڈی، آپ کے سامنے بھنڈی رکھی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے پا، پھر پا کی کٹنے کے بعد اب یہ بنی شکل، پھر اس کے ساتھ میں دو چشمیاں ملائیں تو یہ بنا باہا مل کر پھے، پھے سے پھل، یعنی بہت سارے فروٹس۔ ایسی اب آئی دوسرا سبق تا، تا کے ساتھ میں ہم نے دوسری شکل بنائی، تاہا مل کر تھے، تھے سے تھیلا۔ دیکھیے اس طریقے سے پڑھیں گے، باہا مل کر بھے، بھے بھنڈی، پاہا مل کر پھے، پھے پھل، تاہا مل کر تھے، تھے تھیلا۔ اسی طریقے سے جیم ہا مل کر چھٹا رہ گیا، ٹا، ٹاہا مل کر ٹھے، ٹھے ٹھیلا۔ ٹھیلا کہتے ہیں جس کے اوپر آپ نے دیکھا، اسی تصویریں دیکھی ہوں گی، ٹھے ٹھیلا۔ اسی طریقے سے جیم، جیم ہا مل کر جھے، جھے جھنڈا۔ ایسی ایک حرف اور پڑھ لیتے ہیں چا، چا کی شکل یہ بنی کٹ کر، پھر دو چشمہ ملائی، چاہا مل کر چھے، چھے چھتری۔ تو دیکھیے یہ سبق آپ کے سامنے آیا اور ہم نے آپ کو کاٹ کاٹ کے بتلایا کس طریقے سے کس کی کیا شکل بنتی ہے۔ ایسے ہی ان حرفوں کی مشق کرنی ہے اور کیسے کیا بنتا ہے۔ یہ کٹا ہوا آپ حرف دیکھ رہے ہیں، یہ ٹا ہے، اس ٹا کو جب دو چشمیاں کے ساتھ ملائیں گے، اوپر لا کے رکھ دیں گے اسی ترچھے ڈنڈے کو، تو یہ بن جائے گا ٹھے۔ ایسی جیم ہے، اس کٹے ہوئے جیم کو یہ کٹا ہوا ہے یہاں لا کے رکھ دو اس دو چشمیاں پر، تو یہ بن جائے گا یہ والا جھے۔ ایسی ایک چا ہے، اس چا کو جب یہاں رکھیں گے ہم تو اس کی آواز بنے گی چھے، اس طریقے سے چھے بن جائے گا۔ تو آپ اس طریقے سے اس سبق کو بہت اچھی طریقے سے یاد کریں گے، ایک ایک حرف کی مشق کریں گے اور املا ضرور کریں گے۔